وزیر خزانہ کی جانب سے بجٹ متعارف کروائے جانے کے محض 48 گھنٹے بعد حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کی جانب سے بجٹ کو مسترد کر کے ملکی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کسان رو رہا ہے، مزدور رو رہا ہے، طالب علم رو رہے ہیں اس بجٹ کے نتیجے کے طور پر۔ آپ نے حکمرانوں نے اپنے تمام تر جتنے ان کے ادارے ہیں، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے لے کر ہر ادارے کے اندر اضافہ کر دیا۔ شرم نہیں آئی آپ لوگوں کو ایسا فیصلہ کرتے ہوئے؟ اور کہتے ہیں تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا، مہنگائی کے حساب سے ہوگا۔ کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 37,000 ہے۔ مجھے پرائم منسٹر اور وزیر خزانہ بیٹھ کر 37,000 میں ایک میاں بیوی اور اس کے 3 بچوں کا بجٹ بنا کر دکھا دیں۔ اس 37,000 روپیہ تو آپ بجلی کا بل لے رہے ہیں لوگوں سے۔ اس بجٹ کے پاس ہونے سے پہلے ہم ایک ملکی احتجاج کا اعلان کریں گے، جس میں ہر جگہ کے اوپر ہم جائیں گے، اور اس کی پھر ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہوگی، حکومت کے اوپر ہوگی۔ تحریک انصاف کے بعد اب پیپلز پارٹی بھی اس بجٹ کو مسترد کر چکی ہے۔ 18% جی ایس ٹی اور سولر پینلز، منیمم ویج کا نہ بڑھنا، وزراء کی تنخواہوں کا بڑھنا، سیلریڈ کلاس کو مزید ریلیف نہ دینا، ان تمام تر اقدامات کو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی مسترد کیا جا رہا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے اپنے سینئر رہنما اور وزیر دفاع بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے ایکس پر پیغام لکھا ہے کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں، مالی مرات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے، اور عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں، ہماری تمام عزت آبرو اس کی مرہون منت ہے۔ اسی طرح رضا ربانی صاحب اور شازیہ مری بھی سراپا احتجاج ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایف بی آر کے چیئرمین راشد لنگڑیال صاحب۔ لنگڑیال صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا، فرمائے دیجیے گا سر، وزیر خزانہ کو تو منی بجٹ نہ لانے پر بہت فخر ہے، وہ خوش ہیں اس بات پر، لیکن ٹیکس کلیکشن کا شارٹ فال بھی بڑا واضح طور پر رہا ہے سر۔ یہ کس طرح کا سکسیس ہے کہ منی بجٹ نہ لانے پہ تو فخر کیا جائے، لیکن ٹارگٹ بھی تو آپ لوگوں نے مس کیا ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 10.6% کا ٹارگٹ تھا، گو کہ 10.4% اچیو کر گئے، بٹ پھر بھی 10.6 نہیں اچیو کیا گیا، باوجود اس کے کہ عوام پہ آپ نے 1300 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کی بھرمار کر دی، اور باوجود اس کے کہ پھر بھی 1000 ارب شارٹ فال آ رہا ہے سر۔ مہر دیکھیں، آپ نا پچھلے سال کے پہلے نمبرز کو دیکھیں کیا تھے۔ تو پچھلے سال کے جو نمبرز تھے آپ کے، وہ تھے کہ آپ کی جو بیس ایئر تھا جون 24 کا، اس کے اوپر ہم نے 40% انکریز کا ٹارگٹ رکھا تھا۔ 40% انکریز کے ٹارگٹ میں کیا کیا تھا؟ اس میں رفلی آپ کا 19% جو تھا وہ تھا اٹانومس گروتھ کا ٹارگٹ۔ اٹانومس گروتھ میں 4 فیکٹرز آتے ہیں، انفلیشن آتی ہے، آپ کی گروتھ ریٹ آتی ہے، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آتی ہے، اور بوئنسی آتی ہے۔ ان سارے یہ جو نمبرز تھے، جو جیسے آپ اٹانومس گروتھ کہتے ہیں، اٹانومس گروتھ کا سب سے بڑا ویریبل انفلیشن ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ سکسیڈیڈ ان برنگنگ انفلیشن مچ لوور دین اٹ واز ایکسپیکٹڈ۔ اس کے نتیجے میں آپ کے انٹرسٹ ریٹس بھی کم ہوئے اور ایکسپیکٹیشن سے پہلے کم ہوئے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم منی بجٹ نہیں لائے، تو ہم کیوں نہیں لائے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا شروع کا ایسٹیمیٹ درست نہیں تھا؟ بالکل، ایسٹیمیٹ میں یہ غلطی تو ضرور تھی کہ جو ہم نے ویریبل اس میں اکاؤنٹ کیے تھے، پرٹیکولرلی انفلیشن کا اور گروتھ ریٹ کا، وہ نہیں رہا جو تھا اس میں، پرٹیکولرلی انفلیشن میں۔ بٹ انفلیشن کا کم ہونا ایکچولی ملک کے لیے تو اچھی بات ہے نا، وہ بری بات تو نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ایف بی آر کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جب انفلیشن زیادہ ہو، لیکن ملک سارا عذاب میں ہوتا ہے۔ جب 29% انفلیشن ہو تو 29% تو ویسے ہی گروتھ ہو جاتی ہے، اور آپ کی ایفرٹ جو باقی ہوتی ہے 5-7% کی ہوتی ہے۔ لیکن اس سال میں ہم نے جو افیکٹو ریٹ اچیو کیا ہے وہ 26% کا ہے، اور بائی دا اینڈ آف دا ایئر وی ایکسپیکٹ کہ دس وڈ بی بٹوین 28 and 30%، وٹ وڈ بی 10% لیس دین ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ دین وٹ وی ہیڈ ٹارگیٹڈ۔ بٹ یہ 10% جو ہے یہ کیوں نہیں آیا؟ اس وجہ سے نہیں آیا کہ آپ کے جو ویریبل تھے، ایک تو پالیسی میجرز ہم نے کوئی 1300 بلین جیسے آپ نے کہا اس کے ٹیکس لگائے تھے، تو پالیسی میجرز جب ڈیزائن کیے گئے تھے تو اس میں سیکنڈ آرڈر انالیسز نہیں ہوا تھا۔ جب آپ کسی جگہ بھی ٹیکس لگاتے ہیں تو اسے بیہیویئرل شفٹ آتی ہے۔ وہ بیہیویئر شفٹ کا فیکٹر کیونکہ ہمارے یہاں کوئی بہت اچھا انالیسز کا کلچر نہیں ہے پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں، تو وہ نہیں لیا گیا تھا۔ تو جب ہم نے اپنے سال میں دیکھا کہ ان پالیسی میجر سے کتنے پیسے آئے، تو وہ ایکچولی رفلی ہاف آف دیٹ آئے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کے اٹانومس گروتھ کا نمبر تھے وہ بھی رفلی ہاف ہے۔ ایکچولی جو تھرڈ فیکٹر ہے وچ از انفورسمنٹ، لیٹیگیشن، نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس، اس سے ہمیں کچھ 650 بلین ایڈیشنل آیا ہے۔
تو اگر میں اس کو ایسے کہوں کہ یہ 650 بلین جو ایڈیشنل انفورسمنٹ کی وجہ سے آئے، جو اوریجنل کیلکولس کا حصہ نہیں تھا، اس نے اور جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے، ان دونوں نے مل کے انیبل کیا کہ گورنمنٹ کو منی بجٹ نہ لانا پڑے. جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے. تو ایک طرف آپ کو ریونیو شارٹ فال آیا، دوسری طرف ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ کم ہو گئی. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گورنمنٹ ایز اے ہول جب اسے دیکھتی ہے تو وہ گورنمنٹ ایز اے ہول ڈیڈ ناٹ نیڈ ایکسٹرا ایڈیشنل منی. آپ کو پتہ ہے جو پرائمری سرپلس کا ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا اس کو ایکسیڈ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا یہاں ایکسپیکٹیشن سیم فیکٹر انفلیشن کا لیس دین ایکسپیکٹڈ ہونا جس طرح ریونیو شارٹ فال کا باعث بنا، اسی طرح آپ کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ بھی کم آئی. تو دیٹ واز آف سیٹ بائی دیٹ. تو اس لیے ہمیں منی بجٹ نہیں لانا پڑا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم نے پہلی دفعہ انفورسمنٹ کے ذریعے اور لٹیگیشن کو بہتر مینج کر کے اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس کے ذریعے، جو بینکوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ADR کا ایشو چل رہا تھا جس کے اوپر رفلی 78 بلین ہمیں ایڈیشنل آئے، اور ابھی تک جو لٹیگیشن میں اس سال آئے وہ کوئی 77 بلین آئے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ اندر 450 پلس جو ہیں وہ انفورسمنٹ والی سائڈ سے آئے. تو یہ اگر دونوں چیزیں نہ ہوتی، انفورسمنٹ سے سرپلس پیسے نہ آتے اور جو ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ کم نہ ہوتی، تو ہمیں یقیناً منی بجٹ لانا پڑتا، لیکن یہ نہیں لائے. میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں. جی جب ہم جون 24 سے پہلے IMF سے نیگوشیٹ کر رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ آپ یہ سارے ہم گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی، اس وقت میں تو ادھر نہیں تھا، بٹ جو ٹیم اس وقت نیگوشیٹ کر رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ سارے پالیسی میئرز نہ لگائیں، آپ کچھ انفورسمنٹ کی رکھیں گے، ہم انفورسمنٹ کو بہتر کریں گے. تو دیٹ ٹائم فنڈ واز ناٹ ریڈی ٹو بلیو اٹ. وہ کہتے تھے وین واز دا لاسٹ ٹائم یو پیپل ڈیڈ اٹ اور اینی تھرڈ ورلڈ کنٹری ڈیڈ اٹ. لیکن یہ کیونکہ ہم نے اس سال کر کے دکھایا ہے، تو اس سال جب ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے مئی جون میں، تو ہم نے اگلے سال کے لیے انہوں نے 400 رفلی ٹو بی ایگزیکٹ $389 ملین کی انفورسمنٹ ایفرٹ کے ایکسپیکٹڈ ریونیو کو اپنے انالیسز میں ایکسیپٹ کیا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پچھلے سال جو انفورسمنٹ ایفرٹ ہے وہ ٹھیک ہے سر. وہ تو IMF نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، مگر آن دا ادر ہینڈ سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی بہت سے سیلف کانٹرڈکٹری اقدامات ہیں ٹیکسیشن میجرز کی. آپ کی فلسفی کیا ہے یا اسٹریٹجی یا تھیم کیا ہے، وہ پوری طرح سے کلیئر نہیں ہو رہی. لنگڑیال صاحب، پروموٹ اور ڈسکریج کسے کیا جا رہا ہے؟ فار انسٹنس اب دیکھیں نا، انکنسسٹنٹ ٹیکس پالیسیز ہیں جو ایکسپورٹ گروتھ اور نوکریوں کو بھی تھریٹن کر رہی ہیں، سیلف کانٹرڈکشن گولز، اینڈ آئی ہائی لائٹ 2 آف دیم. سب سے پہلے تو سر بتائیے گا کہ ایک طرف ڈیجیٹل اکانومی کو ڈیولپ ہونے سے پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹیکسز سے فلڈ کر رہے ہیں. ایک انویلنگ ہے ہمارے نیو ٹیکسز کی، ادھر جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز اور ای کامرس میں ہوگی اس بجٹ کے اندر جو دکھائی دے رہا ہے. The problem is لنگڑیال صاحب, government has moved towards protecting domestic retailers, مگر at the same time ہم compromise کرتے دکھائی دے رہے ہیں اپنے vision کو کہ ہم نے incentives دینے کیش لیس اکانومی کے لیے, instead کہ ہم forcing retailers کہ وہ accept کریں digital payments کو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ای کامرس کے سیکٹر کو کرش کیا جا رہا ہے. ایک I would say کہ you cannot justify the kind of burden you're putting on them at this time. So I want you to address this پرابلم سر, کیونکہ یہ کانٹرڈکشنز جو ہیں یہ بہت سے لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہیں, ابھی اسپیشلی نوجوان طبقہ. اب یہ بات ہے میر کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے شوز ایک دکان سے خریدے تو میں 18% سیلز ٹیکس دیتا ہوں, لیکن جب میں آن لائن آرڈر کرتا ہوں اور وہی والا اسٹور مجھے بھیجتا ہے تو اس پہ 18% سیلز ٹیکس نہیں لگتا. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں چل سکتی. آپ یہ درست کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک, اور یہ بہت وائبرنٹ سیکٹر ہے اس وقت, جو آپ کی کیش ڈلیوریز ہیں, کیش کے اوپر ڈلیوری ہو رہی ہے, وہ بھی کافی بڑا ایک سیکٹر ہے. آپ اپنے محلے میں اپنے اسی گلی میں دیکھیں تو آپ کو دن کے کسی بھی 2-4 گھنٹوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ڈلیوری والا موٹر سائیکل نظر آئے گا جو گھروں میں ڈلیوری کر رہا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ کریٹ ہو گیا ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کسی گڈس کے اوپر ادروائز سیلز ٹیکس ہے, اس پہ بھی وہی سیلز ٹیکس ہوگا. اب ہم اس پہ چینج کیا کر رہے ہیں؟ چینج ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کیش اینڈ ڈلیوری میں جو کوریئر کمپنی ہے اس کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا رہے ہیں, اور اگر وہ کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے یا بینک کے ذریعے پیمنٹ کر رہے ہیں تو پیمنٹ پلیٹ فارم کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا رہے ہیں. سیلز ٹیکس یہ آلریڈی بھی تھا, ہم کو نیا سیلز ٹیکس اس پہ نہیں لگا رہے, ہم اس سیلز ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کا میتھڈ بدل رہے ہیں. تو کیا میتھڈ بدلنا جو ہے وہ نیا ٹیکس لگانا نہیں ہے, وہ ٹیکس کے ایک لوپ ہول کو بند کرنا ہے.
آپ اس کو ایسے نہ دیکھیں کہ کوئی ڈیجیٹل آپ دیر جو لوگ سیلز ٹیکس چوری کر رہے تھے اور آن لائن اپنا بزنس کر رہے تھے ان کو تو یہی لگے گا اور وہ آرگومنٹ بھی یہ دیں گے کہ یہ ڈیجیٹل کے اگینسٹ ہے, بٹ دیٹ از اونلی اے نریٹو پارٹ, دیٹ از ناٹ دا ٹروتھ اباؤٹ اٹ. اب آپ یہ کہیں کہ جی جو بندہ بھی آن لائن کرے گا تو فار ایگزامپل اگر اگلے 15-20 سالوں میں ریٹیل کی فزیکل ضرورت نہیں رہتی اور سب چلا جائے تو کیا ہم پوری سیلز ٹیکس رجیم کو ختم کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. سیلز ٹیکس از اے کنزمپشن ٹیکس, اور کسی ملک کی بھی جو ٹیکسیشن جورسڈکشن ہے اس کو کم کرنے کا ٹیکنالوجی شوڈ بی ہیلپ فل ٹو دیٹ. ڈیجیٹلائزیشن شوڈ ناٹ بی روڈنگ ایٹ دا ٹیکس بیس آف دا کنٹری. ہم صرف اس کو وارڈ آف کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات جو کنٹرڈکشن کی آپ بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کیش لیس کو انکریج کر رہے ہیں, کیش کو انکریج کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم نے دونوں سائڈ پہ اگر آپ پیمنٹ پلیٹ فارم سے جائیں تو تب بھی اسی ریٹ پہ لگایا ہے, اور جہاں آپ کیش اینڈ ڈلیوری پہ کوریئر ہے اس کا بھی ریٹ سیم ہے, صرف اس کو پڑھنے کے طریقے میں فرق ہے. جو پیمنٹ پلیٹ فارم ہے ان کو آئٹم کا نہیں پتا ہوتا کہ آئٹم کون سا ہے, تو ہم نے وہ جو سلیبز بنائی ہیں وہ اس کی پراکسی کے طور پر یوز کریں, بٹ ابھی وہ پارلیمنٹ میں ہے, وہ سلیبز ہو سکتا ہے چینج ہو جائیں, ماڈیفائی ہو جائیں. یہ جو فیڈ بیک ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی صحیفے میں لکھی گئی ہے کہ اس کو ماڈیفائی نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح جو آپ کا کیش اینڈ ڈلیوری یا کوریئر کا ریٹ ہے اس کے اندر بھی ڈفرینشل کریٹ کیا جا سکتا ہے. دیر از این ایکٹیو تھنکنگ ود ان گورنمنٹ کہ کیش کے اوپر جو پیمنٹ کریں گے ان کو سلائٹلی ہائر ریٹ دینا پڑے گا. تو موسٹ پرابیبلی جب یہ لیجسلیشن اپروو ہوگی بائی دیٹ ٹائم یہ ڈفرینشیل بٹوین ڈیجیٹل پیمنٹ اینڈ کیش پیمنٹ کریٹ ہو چکا